نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی حج کا ذکر فرما رہے ہیں اور عمرے کا بھی۔ تو جس طرح پہلے گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ عمرہ کے لیے جو صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ان کو واپس کر دیا گیا اور پھر اگلے سال آنے کا معاہدہ ہوا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم کو روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تم پر ہے جو کچھ کے میسر ہو قربانی سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ یعنی اگر کوئی دشمن مقابلے پر آ جائے یا تعاون کا مرض پڑ جائے یا کوئی بھی رکاوٹ آ جائے جس کی وجہ سے وہ عمرے کی نیت باندھی ہوئی تھی، حج کی نیت باندھی ہوئی تھی، راستے میں وہ کوئی ایسا واقعہ آیا کہ جس کی وجہ سے وہ حج یا عمرہ قضا ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر
اپنے سروں کو منڈانے کی کوشش اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ ایک قربانی یعنی جو میسر ہو، دمبا ہو، بکری ہو، یا گائے میں 7واں حصہ، اونٹ میں 7واں حصہ، یہ کر لو تو پھر جو ہے یعنی اپنے سر کو منڈواؤ، حجامت کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ جب تک اگر تم حرم سے باہر ہو تو پھر یہ کوشش کرو کہ وہ کسی کو دے دے یہ قربانی، کہ وہ حرم میں لے جا کر اس کو ذبح کر دے، تو اس کو کوئی دن معین بتا دے کہ یہ 1 دن یا 2 دن میں پہنچ جائے گا وہاں، پھر وہ ذبح کر لے گا، تو اس کو ظہر یا عصر یا جو وقت پہ وہ پہنچ جاتا ہے اس کے وہ وقت یاد کر کے اس کو کہہ دے کہ اس پر آپ نے ذبح کرنا ہے، اس کے بعد پھر میں سر کو منڈواؤں گا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ اس وقت تک نہ کرو۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، فمن کان منکم، پھر جو کوئی تم میں سے مریض بیمار ہو جائے، او بھی عذب من رأسہ، یا اس کو تکلیف ہو سر کی، سر میں کوئی جوئیں پڑ گئے یا زخم پڑ گیا، اور یا بیماری ایسی لگ گئی کہ سر منڈوانے کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا، اور طبیبوں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ففدیۃ من صیام، تو بدلہ دے روزے کا، او صدقۃ، یا خیرات، او نسک، یا قربانی، یعنی اس کے بدلے میں کوئی قربانی کرے یا روزے رکھو، اور یا جو ہے نا روزے رکھو یا کوئی فدیہ دو۔ فمن تمتع بالعمرۃ، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر، الی الحج، حج کے ساتھ، فمستیسر من الہدی، تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے۔ تمتع، قران اور افراد، یہ 3 قسم کا حج ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو تمتع کرے، تو تمتع کون سا حج ہے؟ تمتع میں یہ ہے کہ جو آدمی جائے اور حج اور عمرے کی نیت باندھ لے، اور جب وہاں پہ یعنی اپنے ملک سے جا رہا ہو اور میقات سے گزرنے سے پہلے وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں حج اور عمرہ دونوں کروں گا، پھر وہ تمتع کی نیت کرتا ہے، جب ادھر جاتا ہے تو حج میں ابھی دن باقی ہیں، تو وہ عمرہ کر کے پھر سر کو منڈوا کر حلال ہو جاتا ہے اور احرام کو وہ اتار دیتا ہے۔ پھر جب حج کے ایام آ جائے 8ویں ذی الحج کو، پھر وہ حج کی نیت باندھ کر پھر منی میں جاتا ہے، اور وہاں سے پھر احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو تمتع کہتے ہیں۔ ایک قران حج ہے، حج قران جس کو کہتے ہیں، وہ یہ حج ہے کہ وہ حج اور عمرے کی نیت دونوں باندھ لیتا ہے، اور وہ میقات میں سے جب گزر جاتا ہے ادھر سے نیت باندھ لی، جب وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ عمرہ ادا کر لیتا ہے، لیکن وہ پھر احرام کو نہیں اتارتا جب تک کہ وہ حج نہ کرے، اس کی پابندیاں اس پر اسی طرح ہے، اور جب وہ اس کے حج کے احکامات پورے ہو جائے، جب تک کہ وہ ذبح کر دے یعنی قربانی کر لے، تو اس کے بعد وہ حلال ہوگا ایک دفعہ میں۔ تو یہ 2 قسم کا حج۔ حج افراد کون سا ہے؟ وہ حج ہے جو صرف حج کی نیت کرے، اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو، اور وہ پھر حج یعنی کے لیے جائے اور بس صرف حج ہی کرے، تو پھر اس کو وہ ہے۔ لیکن حج افراد ان لوگوں کے لیے ہے جو حرم میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اس کی اجازت بہت ہے، اور ان پر قربانی کوئی نہیں، کیونکہ وہ کسی بھی وقت پھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب باہر ملکوں سے لوگ جائیں تو وہ عمرے اور یعنی تمتع کرے یا قران کرے، جو بھی اس کو آسان ہو وہ کر سکتا ہے، لہٰذا ان کو دونوں ثواب مل جاتا ہے۔ لہٰذا جو تمتع یا قران کرے گا تو اس پر ایک قربانی لازمی ہوگی، لہٰذا حج کے بعد یعنی وہ قربان گاہ میں ایک قربانی کرے گا، اس کے بعد پھر وہ سر کو منڈوائے گا اور کپڑے اتارے گا، یعنی احرام کو اتارے گا، اور پھر سلے ہوئے کپڑے وہ پہن سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک
یہی فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر الی الحج، حج کے ساتھ، فمستیسر من الحج، تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، فمن لم یجد، پھر جس کو قربانی نہ ملے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب لوٹو، واپس آ جاؤ، 3 روزے وہاں حج کے دنوں کے ایام کے درمیان، یعنی جو یکم ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک اس کو پورا کر دے 3 روزے، پھر اس کے بعد 7 روزے جو رہتے ہیں تو وہ واپس آ کر اپنے ملک میں، اپنے وطن میں وہ رکھ سکتا ہے، کسی بھی وقت اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہوئے پورے، یہ قربانی کے بدلے میں۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہے یا پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے اور وہ قربانی نہیں کر سکا، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ پھر 3 روزے وہاں رکھے اور پھر 7 اپنے ملک میں رکھے، تو اس کا یہ اس کے بدلے میں ہو جائے گا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس، یعنی مسجد حدود حرم کے درمیان میں جو گھر ہیں، جو لوگ رہتے ہیں وہاں مقامی لوگ ہیں، تو ان پر یہ بات نہیں ہے، وہ حج افراد ہی کریں گے، کیونکہ ان کے لیے عمرہ کیا ہے، وہ تو دن میں کسی بھی دن جا سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی اس میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرو، جو اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم، یعنی حج کا ذوالحجہ ذی القعدہ سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ، اور پھر محرم میں پھر واپسی، یعنی ذوالحجہ ہی بھی 10 تاریخ کو حج پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں، تو یہ مقررہ دن ہے۔ کفار نے اس میں بھی اختلاف کیا تھا کہ کوئی ذی القعدہ کو حج کا مہینہ سمجھتے تھے، کوئی ذی الحجہ کو، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا کہ اب ذوالحجہ جو ہے یہ حج کا مہینہ ہے، اور یہ 8ویں تاریخ سے شروع ہوگا 13 تاریخ تک یہ حج کے دن ہے، اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، یعنی عمرہ تو ہر وقت ہو سکتا ہے، لیکن حج کے ایام مقررہ ہے، سال میں ایک دفعہ بس حج ہو سکتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم، فمن کان منکم فمن فرض فیہن الحج، پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج، فلا رفث ولا فسوق، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج، حج کے زمانہ میں، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ جب حج کی نیت کر لی تو حج، اور جب یعنی احرام باندھ لیا تو بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہے، جس میں اپنے بیوی کے پاس جانا بھی حرام ہو جاتا ہے، یعنی جب احرام باندھ لیا تو پھر ان کے ساتھ یعنی مل نہیں سکتے، لہٰذا سب سے پہلے اس بات کا ذکر فرمایا فلا رفث، تو یعنی اپنے بیوی کے ساتھ مل نہیں سکتے، ولا فسوق، اور اس کے علاوہ اور کسی گناہ کا کام نہیں کر سکتے، یعنی اس میں جب آدمی عادی ہو جائے یہ 5، 8، 10 دن، تو انشاءاللہ پھر اللہ پاک گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا ولا فسوق، اور کسی گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہونا ہے، نہ منہ سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ آنکھوں سے، کسی قسم کی یعنی گناہ میں مبتلا نہ ہو، ولا جدال، اور نہ کسی سے جھگڑا کرے، کیونکہ حج میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کوئی آپ کے اوپر پیر رکھ دے، کبھی کوئی دھکا لگ جائے، کبھی گر جائیں گے، تو کسی کو ملامت نہ کرے،
اور صبر کرے، صبر کرنے کی کوشش کرے فی الحج، حج کے زمانے میں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس میں کئی واقعات اس طرح یعنی ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی، یعلمہ اللہ، اللہ پاک اس کو جانتے ہیں، لہٰذا تم جو بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، اور اللہ تمہارے دلوں کے بھی جاننے والے ہیں۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے، فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ یعنی کافروں میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ مشرکین جو تھے ان میں بعض لوگ ایسے تھے کہ ہم متوکلین ہیں، اللہ پر توکل کر کے جاتے ہیں، یا بتوں کا نام لے کر کہتے کہ ہم ان پر توکل کر کے جاتے ہیں، ہمارا مسبب الاسباب اللہ ہے، وہ بس دیں گے، کچھ بھی نہ لے کے جاتے تھے، پھر وہاں لوگوں سے سوال کرتے پھرتے تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا کہ حج تو غریب آدمی پر فرض ہی نہیں ہے، جب پیسے جمع کر لو اور اپنے گھر میں بھی یعنی خرچہ چھوڑ دو، اور اپنے ساتھ بھی خرچہ لے جاؤ، اور جانے کا سب کرایہ وغیرہ سب ساتھ رکھو، تاکہ وہاں لوگوں سے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آ جائے، کیونکہ یہ تقویٰ ہے اور اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ تو عقل مند کے لیے یہ اشارہ بھی کافی ہے۔ لیس علیکم جناح، کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض صحابہ کا کاروبار ایسا تھا کہ وہ حج کے ایام میں اونٹ وغیرہ جو وہ کرایہ پر دیتے تھے، اور اس سے کچھ ان کو فائدہ ہو جاتا تھا، اور وہ اونٹ لے جاتے تھے ساتھ اضافی، تو اس وقت وہ برداری وغیرہ کے لیے وہ استعمال ہوتے تھے، کوئی سواری پر دے دیا اور اس سے کچھ پیسے لے لیے۔ تو وہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارا تو سارا روزگار ہی اسی پر ہے، لہٰذا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، لیس علیکم جناح، کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نیت ہی یہی ہو کہ میں وہاں پیسے کماؤں گا اور اس دفعہ زیادہ کمائے اس دفعہ کم کمائے، نہیں، نیت حج کا کرو۔ ہاں اگر کوئی مل گئے تو بس مل گئے، اور اس کو خاطر میں نہ لائے کہ یارا بہت زیادہ کمائے اور کم کمائے اور پھر لوگوں سے ان کا تبصرہ کرو، بس یہ اللہ کی نعمت ہے، فضل ہے جو اللہ نے دے دیا، بس اس پر صبر کرو، تھوڑا مل گیا زیادہ مل گیا، لیکن یہ ہے کہ جو مل گیا یہ اللہ کا فضل ہے، لوگوں سے ذکر نہ کرتا پھرے کہ پھر لوگ بھی ایسا کرنے لگیں گے کہ یارا یہ تو اچھا مزہ ہے، وہاں تو لوگوں کو پیسے بھی ملتے ہیں، خوراک بھی ملتا ہے، بس چلو جاؤ، بس ایسے ہی بس داخلہ صرف کرو اور پھر وہاں سب کچھ مل جاتا ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیس علیکم، تو اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ، یعنی مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، عقل رکھنے والوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لیس علیکم جناح تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ کفار نے ایک اور بات نکالی ہوئی تھی کہ جو قریش تھے وہ کہتے تھے کہ ہم متولی ہیں کعبہ کے، لہٰذا ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم صرف منی تک جائیں گے، یہ حدود حرم میں داخل ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ہم ادھر نہیں جائیں گے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور لوگ بے شک جائیں۔ اللہ پاک نے اس میں یہ فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب طواف کر کے لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے، یعنی اس سے یہ بتا دیا کہ تم لازمی عرفات جایا کرو، اور پھر عرفات سے واپسی میں مشعر حرام یعنی آ جایا کرو، اور پھر وہاں جو ہے رات گزارا کرے، دن عرفات میں، رات
مزدلفہ میں، جو ہم لوگ مزدلفہ کہتے ہیں، مشعر حرام یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے ارد گرد سب حاجی رات گزارتے ہیں، اور کنکریاں وہاں سے وہ لیتے ہیں، ساتھ کنکریاں ہر شیطان کے مارنے کے لیے، پھر اس کو مطلب ہے کہ وہ صاف کر کے اپنے ساتھ باندھ کے لے آتے ہیں، کل صبح کے وقت پھر چونکہ شیطان مارنے کے لیے وہ کام آئیں گے تو وہ وہاں سے لینے پڑتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر مشعر حرام میں مزدلفہ میں ٹھہر کر رات گزارو، اور وہاں اللہ کا ذکر خوب کرو، رات میں رو، اللہ سے دعائیں مانگو، عرفات میں بھی مانگو، پھر مشعر حرام میں ساری رات بھی مانگو، ادھر دن گزارا ادھر رات گزاری۔ یہ اللہ کے قریب پہنچنے کے دن ہیں کہ جتنا زیادہ اللہ سے یعنی دعائیں مانگی، ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم لوٹ جاؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر حرام کے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف ہو۔ یعنی اس میں پہلے وہ لوگ دنیاوی باتیں کرتے تھے، لین دین کی باتیں کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ادھر اللہ کو صرف یاد کرو، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور تم اس بات سے ناواقف تھے، لہٰذا اس کو اللہ پاک نے بتا دیا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھرے، اور مغفرت چاہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہاں سے جب واپس آ جاؤ تو استغفار کے ساتھ آ جاؤ کہ میں نے جو اعمال کیے یا اللہ ان کو قبول فرمائے، اور میرے سب گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ بنائے، اور بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جس سے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ یعنی یہ جب وہاں سے واپس آ جاتے منی میں 2-3 دن جو قیام کرتے، پھر یہ بڑے بڑے قصیدے پڑھتے اور اپنے باپ دادوں کی بڑائیاں بیان کرتے کہ میرے ایسے بہادر تھے، وہ جنگ میں ایسے خون بہایا کرتے تھے، ایسے قتل و غارت گیری کرتے تھے، ان کے وہ بڑے بڑے پہلوان تھے، ایسے اپنے اپنے قبیلے کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قصے چھوڑ دو، اور یہ خاندانوں کے اور یہ اپنے بڑائیاں اور خاندانوں کی بڑائیاں اور قوموں کی بڑائیاں، ملکوں کی بڑائیاں چھوڑ دو، اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی جس طرح تم پہلے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے کہ اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تو بس کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں یہ دے اور وہ دے، اور بڑے بڑے بنگلے دو، اور جائیدادیں دو، اور کاریں دو، اور باغ دو، اور یہ یعنی لوگوں کے اشتہا جو ہوتے ہیں وہ سب مانگتے رہتے تھے دنیاوی باتیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ دنیا تو ان کو مل جائے گی، لیکن ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ پاک خود ہی دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے، آتنا فی الدنیا حسنہ، دے ہم کو دنیا میں خوبی، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں خوبی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ یعنی وہ دنیا کو بھی طلب کرتے ہیں، دنیا کیونکہ یہ ضرورت ہے اس کے لیے بھی سوال جائز ہے، لیکن یہ کہ صرف دنیا کے لیے سوال کر کے آخرت کو بھول جانا
یہ حماقت ہے، کیونکہ زیادہ زندگی اور نہ ختم ہونے والی زندگی تو آخرت کی ہے. یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اگر کوئی تکلیف میں بھی گزار لے، بیماری میں بھی گزر جاتی ہے، یعنی 100 سال تک آدمی زندہ رہے تو کیا ہوگا. لیکن وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں اور کھربوں، یہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں. ابد الآباد زندگی ہے، لہٰذا اس کی بھی فکر کرو اور ساتھ ساتھ دونوں کا مانگو. تو حسنہ سے خوبی سے مراد یہ ہے کہ میری دنیا بھی اچھا کرے، یعنی اس کی مالی مشکلات اور بدنی مشکلات اور یعنی جو بھی ہمارے امراض وغیرہ ہے وہ سب کا اس میں آ گیا. اور آخرت میں تو خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ آخرت میں بھی اچھائی کرے، یعنی ہمیں آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرے، اور خاص طور پر وقنا عذاب النار فرما کر کہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنے کمائی سے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے سامنے جلد پیش ہونے والے ہیں، اور یہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی کمائی میں دنیا میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عذاب سے یعنی نجات مل جائے گی. اور اللہ تو حساب جلد لینے والے ہیں. جب قیامت برپا ہوگی سب لوگوں سے حساب اور کتاب ہوگا، اور چند لمحات میں بھی اللہ پاک کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.